امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت یہ بتائیں، یہ جو بھیڑ ہوتی ہے، بھونڈ جسے ہم کہتے ہیں، احرام کی حالت میں اگر یہ آ جائے، اب احرام کی حالت میں تنکا بھی نہیں توڑ سکتے، اپنا بال بھی نہیں توڑ سکتے، تو اس کو مار دیں، جائز ہے؟ حضرت امام شافعی میں ہاں جائز ہے۔ ان کا یہ کہاں لکھا ہے؟ ان کے قرآن میں۔ وہ آدمی حیران ہو گیا کہ عربی میں بھونڈ کو کہتے ہیں زمبور، قرآن میں تو زمبور کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا؟ امام شافعی نے سمجھایا کہ دیکھو قرآن ہمارے لیے آیا، ہم نے قرآن پڑھا، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کہ یہ بھیڑ والا مسئلہ، بھونڈ والا مسئلہ بتا کہاں جائیں، تو قرآن نے کیا کہا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی کے پاس جاؤ۔ اب ہم نبی کے پاس گئے، ساری احادیث پڑھی، ہمیں مسئلہ نہیں ملا۔ اب جہاں اینڈ ہو گیا، اب ہمیں نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ سے مسئلہ نہیں مل رہا، قرآن سے نہیں مل رہا، اب کہاں جائے؟ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اب خلفاء سے مسئلہ پوچھ لو۔ تو جب حضرت عمر سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا احرام کی حالت میں بھونڈ کو مارنا جائز ہے۔ تو عمر کا فتویٰ ایسے ہے جیسے نبی کا فتویٰ، اور نبی کا فتویٰ ایسے ہے جیسے خدا کا فتویٰ۔ اس طرز پہ چلیں گے تو دین بچے گا۔ اگر کہیں نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ جو میں سمجھاؤں وہ ٹھیک باقی غلط، یا حدیث کا مطلب جو میں سمجھاؤں وہ ٹھیک باقی غلط، نہیں، ایسا کرنے سے گمراہ تو ہو سکتے ہیں، ہدایت نہیں مل سکتی۔ 1995 کی بات ہوگی، جون کا مہینہ، سخت گرمی، رائمنڈ مرکز میں علماء کی گیلری میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام تھے، فوت ہو گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ علماء صاحب بیٹھے تھے۔ وہ قصور سے کوئی مولوی صاحب آ گئے، نوجوان سا، کہ میں نے آپ سے بحث کرنی ہے۔ تو مولانا فرمایا باقی سارے چپ رہنا، میں خود بات کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ بڑھیں، آپ کریں۔ ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ کہتے جی آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ مولانا کہا دلیل؟ کہتے جی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بالکل ٹھیک ہے، حدیث ہے، لیکن اس میں امام کا لفظ کہاں ہے؟ امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے لفظ من ہے نا کہ جو فاتحہ نہ پڑھے، تو جو میں امام کے پیچھے مقتدی بھی آ گیا۔ مولانا بالکل ٹھیک ہے، تیری تشریح یہ ہے کہ جو سے مراد مقتدی بھی ہے، امام بھی ہے، اکیلا بھی ہے، تین ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میری تحقیق یہ ہے کہ یہاں جو من ہے نا، جو اس سے مراد وہ آدمی ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اب وہ سر پٹانے لگا۔ مولانا کہا دیکھو لڑنے کا فائدہ کوئی نہیں، اللہ کے نبی کے صحابی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اگر صحابی کی تشریح وہ ہو جو میں سمجھا ہوں تو تم میری بات مان لو، اور اگر صحابی نے جو تشریح کی وہ ہو جو تو نے تشریح کی تو پھر تو سچا، ہم تیرے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ کہ ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ مولانا کہا لکھ کے دے، مانے گا؟ آپ کو پتہ یہ لوگ لکھ کے نہیں دیتے، ڈرتے ہیں بہت زیادہ کہ پھنس جائیں گے، لکھ کے نہیں دیتے، کیونکہ قدم پہ تو پھنس جاتے ہیں۔ خیر لکھ کے نہیں دیا، بار بار کہتا ہے بتائیں کہاں ہے، بتائیں کہاں ہے۔ مولانا نے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ حدیث اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ امام تو پڑھے گا، لیکن امام کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ امام کی تلاوت سب کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ کا نبی فرما رہے ہیں من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جب تمہارا امام مقرر ہو گیا تو امام کی تلاوت تمہاری تلاوت ہے۔ پھر اللہ کے نبی طریقہ سکھا رہے ہیں نماز کا، مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب امام بنے تو فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اب آگے اللہ کے نبی کیا بتا رہے ہیں وَإِذَا قَرَأَ، امام نے تلاوت شروع کی فَأَنصِتُوا، تم چپ ہو جاؤ۔ اب اللہ کے نبی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ تم پیچھے پڑھو، اللہ کے نبی تم چپ ہو جاؤ۔ یا رسول اللہ کب تک چپ رہے؟ فرمایا وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام کہے گا وَلَا الضَّالِّينَ، اب تم نے اپنی چپ توڑنی ہے اور تم نے کہنا آمین۔ اب یہاں دو مسئلے ہو گئے، میں تو سادہ سی بات کرتا ہوتا ہوں کہ دو مسئلے ہو گئے، ایک ہے کہ سورہ فاتحہ اپنی پڑھنی ہے یا امام کی کافی ہے، پھر آمین اکٹھی کہنی ہے یا الگ الگ کہنی؟
اگر فاتحہ الگ الگ پڑھے گا، ہر بندہ اپنی پڑھے گا، آمین اکٹھی ہو سکتی ہے؟ ہر بندے کی رفتار الگ ہے۔ اب بعض بوڑھے ہوتے ہیں بابا جی، وہ بیچارے پڑھتے پڑھتے 1 منٹ لگ جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے میں، اور بعض حافظ بچے ہوتے ہیں زبان بڑی تیز چلتی ہے، 10 سیکنڈ میں پڑھ لی۔ تو جب ہر ایک کی رفتار الگ ہے، ہر ایک کی فاتحہ الگ الگ ختم ہوگی، تو آمین اکٹھی کیسے ہو گئی؟ آمین اکٹھی تبھی ہو سکتی ہے کہ جب امام کی فاتحہ سنے، اپنی نہ پڑھے۔ اور پھر ایک عجیب مسئلہ بھی دیکھ لیں، مثلا کوئی بندہ نماز وضو کر رہا ہے، ادھر امام نے اللہ اکبر کہہ دیا، امام تلاوت کر رہا ہے، امام پہنچ گیا صراط الذین انعمت علیہم، وہ آیا اللہ اکبر، اب وہ اپنی فاتحہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ادھر امام کہہ رہا ہے ولا الضالین، یہ ساتھ ہی کہہ رہا ہے آمین۔ تیری فاتحہ ختم نہیں ہوئی، تو آمین کیسے کہہ رہا ہے؟ تیری تو 3 آیتیں ہوئی ہیں۔ عقل سے کام لینا، دین وہ ہے جو فطرت کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے۔ پھر ایک سورہ فاتحہ اپنی اپنی پڑھتے ہو، اگلی تلاوت اپنی اپنی کیوں نہیں کرتے؟ پورے قرآن مجید کی جو تلاوت ہے 113 سورتوں کی، وہ امام پڑھتا ہے، ہم چپ ہو کے سنتے ہیں۔ تو بھائی سورہ فاتحہ بھی تو تلاوت ہے، یہ بھی تو قرات ہے۔ جب 113 سورتوں پر ہم امام کی جو ہے اس کے پیچھے خاموش رہتے ہیں، اس پر اعتماد کرتے ہیں، تو ایک سورہ فاتحہ بھی اس پر اعتماد کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ نوجوان آ گئے، ہوتا ہے نا نوجوان بعد جوش ہوتا ہے، آپ سے مناظرہ کرنا ہے۔ اچھا بھائی کیسا مناظرہ؟ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے کہ نہ پڑھے؟ میں اچھا، وہ 7-8 تھے۔ آج ہمارے پہلے ایک اپنا متعین کر لو، جسے ہمارے جماعت والے کہتے ہیں نا کہ بھائی گشت پہ جا رہے ہیں، ایک متکلم ہوگا، تو فرمایا ایک متکلم بنا لو۔ انہوں نے کہا جی یہ ہمارا آدمی متکلم ہے۔ فرمایا آپ بات کرو گے؟ ہاں جی۔ بھائی تم سب اس کی بات کی تائید کرو گے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا جاؤ مناظرہ ختم، میں جیت گیا۔ وہ حیران کہ مناظرہ شروع ہی نہیں ہوا، جیت کیسے گئے؟ فرمایا یہی تو میں سمجھانا چاہتا تھا، تم 7-8 نے اپنا متکلم چن لیا اور تم نے کہا ہمیں اس پہ اعتماد ہے۔ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم 100-150 نمازیوں نے اپنا امام چن لیا ہے، اور ہمارے اسی کے ساتھ تائید ہے، جو وہ پڑھ رہا ہے ہم ہماری طرف سے پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ آسان اور کون سے مسئلے ہوں گے؟ تو اجماع امت ایک لفظ یاد رکھیے گا، جس پہ امت کا اجماع ہو جائے، اجماع امت یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن جو انہوں نے قرآن سمجھا جس پہ سارے متفق ہو گئے، وہ سارے کبھی غلط بات پہ متفق نہیں ہو سکتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی بھی میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی، کبھی بھی میری امت گمراہی پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا